اسلام سے قبل عربوں کے حالات کیا تھے؟ ناظرین گرامی، جزیرہ عرب کے شہری علاقے مثلا مکہ، طائف، صنعاء، حجر، یثرب اور دومت الجندل جوا، شراب اور بت پرستی میں بری طرح گرفتار تھے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا حکم یوں نازل فرمایا: اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شراب نوشی کی عادت، اس کے لیے بڑی بڑی محفلوں کا انعقاد، اس کی عمدگی اور اس کے نرخ کے گرانی پر اظہار فخر بھی شہری آبادی کے اہل ثروت کا شیوا تھا۔ بڑے بڑے سردار، ادیب اور شاعر سب اس کے رسیا تھے۔ شراب نوشی ان کی رگو پے میں سما چکی تھی، اس لیے ان پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کی حرمت کے احکام نازل فرمائے۔ ناظرین، عربوں میں نکاح استبضاع کا طریقہ بھی رائج تھا کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر اعلیٰ خاندان کے اچھے اور مہذب مردوں کو بلا کر کہتا کہ اس عورت کے ساتھ وطی کرو۔ اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر جو بچہ پیدا ہو وہ بھی انہی مردوں کی طرح اعلیٰ صفات کا حامل ہو۔ اسی طرح بچی کی پیدائش کو وہ لوگ عار اور ذلت تصور کرتے تھے، اسی لیے بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے ایسا کرنے والوں کے عمل کی مذمت فرمائی، جیسا کہ سورہ تکویر میں ارشاد ہے: اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، یعنی قیامت کے روز یہ سوال اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ ناظرین، جس سال بارش بالکل نہ ہوتی یا بہت کم ہوتی اور قحط سالی کے آثار ظاہر ہو جاتے تو فقر اور تنگ دستی کے خوف سے اہل عرب اپنی اولاد، خواہ بچے ہوتے یا بچیاں، سب کو اسقاط حمل یا کسی دوسرے ذریعے سے قتل کر دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل بد سے بھی منع فرمایا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے: اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا: اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فقر اور فاقے کے ڈر سے۔ عورتوں کا اپنے گھروں سے اس طرح بن سمر کر مختصر لباس میں نکلنا کہ ان کے محاسن غیروں کو دعوت نظارہ دے رہے ہوں، ایسی چال چلنا جس سے دلجلوں کے دل جل جائیں اور دماغ چل جائیں، پرائی عورتوں کا پرائے مردوں کے ساتھ اور پرائے مردوں کا پرائی عورتوں کے ساتھ میل جول اور خلوت قدوں میں اظہار محبت، قرآن کریم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس زمانے میں پیشہ ور عورتیں اپنے گھروں کے دروازوں پر سرخ جھنڈا لہرا دیا کرتی تھیں تاکہ برائی کے طلبگار کو ان کی تلاش میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس برائی کے عوض وہ پیسے لیا کرتی تھیں۔ ناظرین، اہل عرب میں ایک برائی ڈاکہ زنی بھی تھی۔ طاقتور قبائل کمزور قبائل پر حلہ بول دیتے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا چھین لیتے۔ وہاں کوئی اور شریعت نہ تھی جس کی طرف رجوع کر کے اس ظلم کے خلاف مدد لی جاتی۔ اپنی قبائلی عصبیت کے تحت وہ برس ہا برس جنگوں میں مصروف رہتے تھے۔ اہل عرب تکبر کی وجہ سے لوہار کا کام، درزی کا کام، نائی کا کام اور کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کام لونڈیوں اور غلاموں کے ہیں، جبکہ تجارت، گھڑ سواری، ڈاکہ زنی، شیر گوئی اور حسب نسب پر فخر آزاد مردوں کے شایان نشان ہے۔ یہ چند ایک قبیح عادات جو اہل عرب میں پائی جاتی تھیں، ان برائیوں میں تقریباً سارا عرب معاشرہ ہی مبتلا تھا۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا یہ مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اور اسی بنیاد پر نام حمز یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے، لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا: تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمز یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں،
اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سے سایہ حاصل کریں۔ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا بھی درست نہیں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمس حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے اور اپنے اس اجڑپن کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی انہیں منع فرما دیا۔ جہاں قریش میں بہت سی برائیاں پائی جاتی تھیں وہاں کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ وہ راست گو تھے۔ اخلاق کریمانہ میں صدق کا بڑا مقام ہے۔ اہل عرب کو اسلام سے پہلے بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ سچی بات کیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان میں مزید نکھار پیدا کر دیا۔ اسی طرح وہ مہمان نواز تھے۔ مہمان کو کھانا کھلانا یہ صرف بھی حد درجہ قابل تعریف ہے۔ اسلام نے اس میں تاکید کی کہ اس کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہے، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ اسی طرح عربوں میں ایفائے عہد کی بڑی پابندی کی جاتی تھی۔ وہ عہد کے حد درجہ پکے تھے، کسی قیمت پر اپنا عہد نہیں توڑتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہدوں کو جب وہ عہد کریں۔ اہل عرب پناہ دینے میں بھی حد درجہ فیاض تھے۔ حالات جیسے بھی ہوتے، جو بھی پناہ طلب کرتا وہ بلا تامل اسے پناہ دے دیا کرتے۔ نبی کریم نے فرمایا، اے ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی۔ ابو العاص بن ربی کو مسلمانوں نے پناہ دی تھی جبکہ ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے شہر مدینہ میں قیام کیا، پھر مکہ واپس جا کر امانتیں اور اموال واپس کیے اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ ناظرین، شجاعت، جرت اور عالی ہمتی عربوں کی رگو پے میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ ذلت اور توہین قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے اشعار اور قصے اس کے گواہ ہیں۔ مرد و زن سبھی اس خوبی سے مالا مال تھے۔ وہ حرم پاک اور حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی حرم میں آ کر پناہ لیتا تو اسے بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس کے علاوہ ماؤں اور بیٹوں سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ غسل جنابت کو لازم سمجھتے تھے۔ ہمیشہ ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کا اہتمام کرتے۔ مسواک، استنجا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا بھی ان کا شیوا تھا۔ بچوں اور بچیوں کے ختنے بھی کرتے تھے۔ چور کا دایاں ہاتھ کاٹتے۔ حج اور